والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ آج 10واں سپارہ ہے، اس میں سورۃ انفال کا کچھ حصہ اور سورۃ توبہ کا پہلا ابتدائی حصہ ہے، یعنی 2 صورتیں ہیں اس میں۔ شروع میں سورۃ انفال اور ایک پاؤ کے بعد سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں کو جنگ کا یعنی جہاد کا ادب سکھایا گیا ہے۔ فرمایا جب تم دشمن کے ساتھ مقابلے کی صورت میں نکلو تو اللہ کو یاد کرو اور جمے رہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ استقامت اور اللہ کا ذکر یہ انتہائی اہم ہے میدان جہاد میں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ان لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے، باہم جگانا نہیں ہے اور اکڑتے ہوئے نہیں نکلنا، تکبر کے ساتھ گھروں سے نہیں نکلنا، یعنی عاجزی کرتے ہوئے جب تم جہاد کے لیے نکلو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر تکبر ہو، تکبر کے ساتھ نہیں آنا بلکہ عاجزی کرتے ہوئے آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ۔ جب میدان بدر کے لیے مشرکین نکلنے لگے تو بعض کو یہ خیال آیا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے چلے گئے، اپنا قافلہ بچانے کے لیے سارے کے سارے نکل گئے تو پیچھے سے اگر ہمارا دشمن قبیلہ جو ہے وہ ہمارے بیوی بچوں پر حملہ کر دے، یعنی مکے پر حملہ کر دے، بعض روایات کے مطابق وہ بنو کنانہ تھا، تو یہ تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر اس خیال کی وجہ سے نکلنے کا خیال ترک کر دیا، یعنی میدان مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا جو ہے خیال وہ چھوڑ دیا۔ اسی اثناء میں شیطان جو تھا وہ آیا ان کے پاس، مالک بن جوشم، سراقہ بن مالک بن جوشم جو اس قبیلے کے سردار تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے بھی نواز دیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ شیطان ان کی شکل میں آیا ان کے پاس، کہتا جی میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں پورا مطمئن کرتا ہوں، بلکہ دلیل کے لیے میں تمہارے ساتھ ہی جو ہے لڑائی کے لیے جاؤں گا، تو میرے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، وہ پیچھے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ یہاں نقشہ کھینچا۔ جب میدان میں آئے مسلمانوں عام اور مشرکین مکہ جو تھے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتوں کی مدد نازل ہوئی تھی اس کو دیکھ کر یہ بھاگ کھڑا ہوا شیطان۔ تو مشرکین نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں انی بریء منکم انی اریٰ ما لا ترون انی اخاف اللہ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان اب پہلے ان کو لے آیا وہاں سے، اب یہاں آگے کیا کہتا ہے انی بریء منکم، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بھائی، انی اریٰ ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یعنی یہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ فرشتے مدد کو پہنچے ہوئے، تو ان کو مشرکین کو نظر نہیں آ رہے تھے وہ۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، یعنی شیطان کی حرکت جو اس نے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کوئی بھی قوم دشمن سے تب ہی بچ سکتی ہے جب وہ ہر وقت تیاری میں رہے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ وہ غافل ہو جائے دشمن سے
اور وہ سمجھے یہ کہ ہم جو ہے غالب آ جائیں گے، نہیں، ہر وقت تیار رہیں، دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ قوم دشمن سے بچ سکتی ہے، دشمن کو پتا ہو بھائی یہ تیار ہے لڑائی کے لیے، غافل نہیں ہے، جب غافل تصور کریں گے تو حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی ہوا تھا، انہوں نے سمجھا کہ اب یہ مسلمان غافل ہو گئے ہیں ہم سے، تو پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ہر وقت تیاری میں رہو، ہر وقت تیاری میں رہو، جنگ کی تیاری کرو، ہر صورت جتنا تم سے ہو سکے، مستطاعتم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، گھوڑے باندھ کر رکھو، تیار رکھو۔ آج کے دور میں ٹینک، جنگی جہاز، توپیں یا جو بھی جنگ کا سامان ہے انہیں ہر وقت تیار رکھو، کسی وقت بھی دشمن کے ساتھ جو ہے تمہارا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جنگ کی تیاری ہر وقت، گھوڑوں کو تیار رکھو، ہر وقت من رباط الخیل، گھوڑے باندھ کر تیار کھڑے رکھو، کسی وقت بھی نکلنا پڑ سکتا ہے۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تم غافل ہو جاؤ، بس اب جنگ کر لی ہے، اب آرام سے بیٹھ جاؤ گا، اب میرے سپرد کر، میرے اوپر توکل کرو اور میرے سپرد کر کے معاملہ بیٹھ جاؤ، نہیں۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس کا مقصد ہے تم دشمنوں کو ڈرا سکو۔ مسلمان لڑائی نہیں چاہتے، مسلمان امن چاہتے ہیں۔ آگے اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہر وقت تیار بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے اگر دشمن آئے تو مقابلے کی صورت کے لیے تم تیار ہو، دوسرا دشمن جرأت ہی نہ کرے تمہارے ساتھ مقابلے کی، لڑنے کی، تمہارے اوپر چڑھنے کی۔ جب تم تیار بیٹھے ہو کہ دشمن کو پتا ہو یہ تیار ہے لڑنے کے لیے، تو کبھی بھی ضرورت نہیں کرے گا وہ آنے کی۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ چھوڑ دو ہر چیز اور میرے اوپر بھروسہ کر لو، بلکہ فرمایا تیاری کرو، تیاری کرنے کے بعد میرے اوپر بھروسہ کرو، میرے اوپر توکل کرو۔ جو یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، نہ کام نہ کاج، فضول کوئی کرتے نہیں، بس یہ اللہ پر توکل کیا ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے ہم نے، تو یہ توکل اسلام اس توکل کی اجازت نہیں دیتا۔ تیاری کرو، اپنی طرف سے ہر ممکن اسباب جو ہے وہ اختیار کرو، کسی بھی کام کے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسباب اختیار کر کے انہیں پر بھروسہ کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی جنگی سامان جہاں نہیں، سازو سامان پر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہاں تیاری کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اسباب کو فائدہ مند بھی صرف اللہ نے بنانا ہے، اگر وہ چاہے تو ان اسباب کو فائدہ مند ہی نہ بنائے۔ بڑے بڑے جناب آپ دور تک مار کرنے والے وسائل بنا کر بیٹھ دیں، لیکن جب ضرورت پڑے وہ چلے ہی نہ، اللہ ان کو چلنے کی اجازت ہی نہ دے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے اسباب اختیار کریں کسی بھی کام کے، لیکن وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اور بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقی مومن کون سے ہیں؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا وہ لوگ والذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا اور ہجرت کی اللہ کے لیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو جگہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا یہ سچے مومن ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے ہجرت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین کی الناس جو یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لینا، دل سے تصدیق کر لینا، اتنا ہی مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے عقیدے کا رد یہ قرآن کی آیت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا ایمان لے آئے،
پہلی شرط ہے مومن ہو. پھر صاحب فرمایا آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے. عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے، عمل کے بغیر کوئی ایمان نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کرتے ہو، اگر تم 20 ہوگے تو 100 پر غالب آ جاؤ گے. اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو گے تو 20 ہونے کی صورت میں 100 پر غالب آ جاؤ گے. اگر 100 ہو جاؤ گے تو 1000 پر غالب آ جاؤ گے. یہ تب ہے جب میدان جہاد میں اتر کر ثابت قدم رہیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوگی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے. سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ذکر. اس کا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے نہیں ذکر کہ اس کا مضمون پچھلی سورت کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ذکر کی گئی. اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں لیکن اتنی یہ جو ہے زیادہ عام ہے. تو اس میں بھی جہاد کے متعلق ہی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں. ایک اہم بات اس میں جو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے لیے تیاری کرنی ہے تو زاد راہ جو ہے وہ دو. تو صحابہ کی یہ جو کیسر روم تھا اس وقت کا سپر پاور اس وقت کا امریکہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے جب پاک پیغمبر نے جب اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جس کے پاس تھا وہ لے کر آنے لگا. کوئی ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ مزدوری کر کے جو شام کو ملتا وہ آدھا لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے. تو اس وقت منافقین جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تانے دیتے تھے، دیکھو جی یہ تھوڑا سا مال لے کے جا رہا ہے، یہ سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کریں گے اس مال کے ساتھ. وہ آدھا کلو جو لے کے آ رہا وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. تو منافقین کہتے لوگ یہ آدھا کلو جو کے ساتھ یہ کیسے روم کا مقابلہ کریں گے. اگر وہ زیادہ لے کر آتا تو پھر اس کو ریاکاری کا تانا دیتے، یہ دیکھو یہ لے کے جا رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی ایسا ذہن نہیں تھا، وہ اللہ کے ذات کے لیے خرچ کر رہے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے دشمن پر جو ہے وہ جب دشمن پناہ مانگتا ہے، دشمن میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اسلام قتل و غارت کا نام نہیں ہے، اسلام امن کا نام ہے، امن چاہتا ہے. اسلام کا جو جہاد ہے وہ بھی امن ہی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکین آپ سے پناہ مانگتے ہیں تو ان کو پناہ دے دو. اگر وہ پناہ مانگتے ہیں لڑنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، نہ لڑو، پناہ دے دو ان کو. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. وہ آئیں گے، اللہ کا قرآن سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے، ان پر حقیقت اسلام کی واضح ہوگی. جب وہ جانا چاہے لوگوں کی منزل تک ان کو پہنچا دو، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں. تو جب آپ کے پاس آ کر کلام سنیں گے تو ممکن ہے یہ اسلام لے آئے. جس طرح کہ سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، قرآن سنتے رہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو قرآن سنے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو ایمان کی جو ہے دولت سے نواز دے. پھر فرمایا جو تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، جو معاہدہ کرتے ہیں، اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف بھی جہاد ہے. مسلمانوں کو معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، معاہدہ توڑنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. معاہدہ پورا کرنا جو کسی کے ساتھ کر لینا ہے. ہاں اگر کوئی توڑتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا، اس کے خلاف جہاد کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے، تصدیق نہیں کرتے، بڑی نیکیاں کرتے رہیں، اللہ کو نیکیاں قبول نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار ہم خالدون.
مشرکین مکہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں حق ہی حاصل نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر کی خدمت کرو، تم کون ہوتے ہو اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے؟ یہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں یہ زیادہ بڑے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی پھر وہی بات ہے، ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہیں، اور جو لوگ جہاد کا تصور اپنے اندر سے نکالے ہوئے ہیں، جہاد کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ان کو بھی ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس حالت میں مر گیا، نہ اس نے جہاد کیا، نہ اس کے اندر جہاد کا کوئی شوق پیدا ہوا، نیت کی اس نے جہاد کی، وہ نفاق کی موت مرے گا۔ تو ملت اسلامیہ کی کامیابی کا راز جہاد کے ساتھ ہے، بلکہ پوری قوموں کا، کوئی بھی قوم ہے اس کی جو ہے نا وہ کامیابی کا راز جہاد کے ساتھ ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میدان جہاد میں اللہ کے لیے جہاد کرنے سے زیادہ تم اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنی مال و دولت کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہو۔ ان سے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے ساتھ آ جائے۔ آج ہماری صورتحال یہی ہے، نہ اللہ کے رسول، نہ اللہ کے ساتھ محبت، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، نہ جہاد فی سبیل، جہاد کا تو نام ہی نہیں لینا چاہتے۔ چلو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا کم از کم ہم نام لیتے ہیں، جہاد کا تو نام ہی نہیں لینا چاہتے، ہم ڈرتے ہیں جہاد کا نام لینے سے۔ اگر جہاد کا نام لیا پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے، موت پڑ جاتی ہے جہاد کا نام لینے سے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ اپنے فیصلے کے ساتھ آ جائے۔ صورتحال ہمارے سامنے ہے، ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں ہم مسلمان سارے کے سارے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے جہاد کی توفیق دی ہے وہ آج بھی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی دی ہے۔ یہ افغانستان والوں نے جہاد کیا تھا، آج دنیا انہیں سلام کرتی ہے، دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے، ہمارے اوپر حکومت چلاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کو تبلے کرتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، بھائی ہماری بات سنو، وہ کہتے ہیں آپ نہیں سنیں گے، اب تم ہمارے پاس آؤ تو سنیں گے، وہ کہتے ہیں سن تو لوگ کہتے ہیں بس اب ہماری فیصلے چلیں گے، اب ہم نہیں باتیں سنیں گے، اب ہم سنائیں گے۔ تو جو اب بھی جہاد کرتا ہے آج بھی اللہ اس کو عزت ویسے کی ویسے عطا فرماتا ہے۔ تو میں ان ساری چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول جہاد کے ساتھ محبت نہیں کرتے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ، پھر انتظار کرو اللہ اپنے فیصلے کے ساتھ آ جائے۔ ظالم حکمران نہ آج حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہم آپس میں بھائی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، محلے والے، کنبے قبیلے والے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا؟ پیچھے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر کیا۔ اب محبت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے فطری محبت، والدین کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، اور اساتذہ کے ساتھ محبت، بزرگوں کے ساتھ محبت۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبت، جس محبت کا ذکر کیا ہے وہ فطری محبت نہیں ہے، وہ فطری محبت نہیں ہے، بلکہ وہ محبت ہے جس پر انسان کو اختیار حاصل ہے، جس کو آپ عقلی یا شرعی محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اسلام میں جو محبت مطلوب ہے ایمان کے لیے، وہ محبت ہے عقلی محبت، یہ جس پر انسان کو اختیار حاصل ہے، یہ جس کو ہم شرعی محبت بھی کہہ سکتے ہیں اور اختیاری محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسلام میں مطلوب ہے اور یہی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں اپنی ازواج مطہرات میں برابر کا جو ہے نا وہ معاملہ کرتا ہوں،
لیکن دل کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف جھکتا ہے، تو اس پر مجھے معاف فرما دینا۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری محبت۔ لیکن شرعی محبت یا اختیاری یا عقلی محبت کی بات، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے زیاد رضی اللہ عنہ سفارش کروانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آ گیا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے حد پر سفارش کرنے آ گیا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا۔ تو یہ تھی اللہ کے ساتھ محبت، یہ جس کو شرعی اور اختیاری محبت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ گندے ہیں، پلید ہیں مشرک۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی مسجد حرام کے پاس آج کے بعد نہیں آنے دینا، یہ دور ہی رہے مسجد حرام سے۔ میں یہاں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اس بات کا اندازہ کریں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، اسے جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ مشرک اتنا گندا ہے کہ دنیا میں مشرک کو اللہ کے گھر میں داخل، مسجد حرام بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نہیں داخل ہو سکتا، تو وہ مشرک کو اللہ جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ وہ مشرک ہو کلمہ پڑھنے والا، وہ مشرک ہو کلمہ پڑھنے کے بغیر، کلمہ پڑھ کے بھی کوئی شرک کرے تو وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ اکبر۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، جس طرح آج کے مسلمان کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ، پیچھے اس پر تفصیل سے بات گزر چکی ہے۔ آگے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بڑوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنے درویشوں اور عالموں کو بھی رب سمجھتے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، تو انہوں نے اس کے اللہ کے نبی ہم تو نہیں سمجھتے تھے اپنے عالموں کو، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ہم تو ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو مان لیتے تھے، عرض کیجیے اللہ کے نبی مان لیتے تھے۔ فرمایا اگر کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے مان لیتے تھے، جی اللہ کے نبی مان لیتے تھے۔ فرمایا یہ اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے، جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے۔ تو جو اللہ کے مقابلے میں حلال و حرام بیان کرے اس کو مانو، ایسے ہی ہو تو اس کو خدا مان رہے۔ اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، اور خصوصاً وہ یہاں احبار و رہبان یعنی یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء کا ذکر ہے، اور امت مسلمہ کے جو علماء ہیں جن کا مقصد صرف دنیا طلبی ہے، کل ساتا چالیسواں فلاں یہ سالانہ عرس میلہ یہ وہ، مقصد کیا؟ پیٹ کی پوجا۔ یا کوئی بھی ہے دین کی دعوت اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف اور صرف دنیا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس عمل کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں، اللہ فرمایا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے پہلوؤں کو اسی مال کے ساتھ قیامت کے دن جہنم کے آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، اس مال کو پھر داغا جائے گا، یعنی گرم کر کے ان کے جسموں کو، جس طرح لوہا گرم کر کے جسموں کو لگائیں تو پتہ چلتا ہے کچھ شے لگی ہے، اسی طرح اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کو داغا جائے گا۔
اس لیے کوئی بھی اللہ رب العزت مال عطا فرمائے کسی قسم کا بھی تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ زکات دیتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ مشرکین جب چاہتا تھا حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ نے سال 12 مہینے کا رکھا ہے، کتاب میں لکھ دیا اللہ نے کہ سال 12 مہینوں کا، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی حدیث کہ یہ حرمت والے ہیں، اب آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، جو جہاد کا انکار کرتے ہیں، جہاد سے بھاگتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیں، انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیں۔ اب جہاد سے بھاگتے ہیں اس لیے کہ دشمن کے مقابلے میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، تو گھر بیٹھ کے کون سا بچ جانا ہے، موت ادھر بھی آ جانی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں جا کر مرنے کا خوف ہے تو موت تو گھر بھی آ جانی ہے، لیکن اگر دشمن کے مقابلے میں جا کر شہید ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میدان جہاد میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا ہوا تو زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن گھر بیٹھ کے موت آ گئی تو پھر کھانے پینے والا معاملہ ختم، زندگی والا معاملہ ختم، اور وہ الگ بات ہے ہمیں شعور نہیں ہے وہ کس طرح زندہ ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جیسے بھی ہو اللہ کے راستے میں نکلو، میدان جہاد کے لیے طبیعت مانتی ہے نہیں مانتی ہے، جو بھی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہی نکلنا تم نے۔ تو آگے پھر وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ مسلمانوں کو وہ تانا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا اس بات کا ادھر ذکر کیا، آدھا کلو پاؤ، آدھا پاؤ چٹان، 2 چٹان کلو جو کے ساتھ یہ کیسے روک کا مقابلہ کریں گے، یا تھوڑی سی کھجوروں کے ساتھ میں یہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں ان کی اپنی صورت حال یہ ہے کہ ان کی نظر اسی مال پر ہوتی ہے جو تم خرچ کر رہے ہو کہ انہیں مل جائے، خود تو نہیں خرچ کرتے لیکن صدقے زکات کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے کہ یہ ہمیں مل جائے۔ انما الصدقات للفقراء، پھر اللہ نے بتایا کہ صدقہ اور زکات کن کن لوگوں پر خرچ کرنی ہے آگے چل کے۔ فرمایا منافقین کی نشانیاں ذکر کی، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، فرمایا منافق مرد ہو یا منافق عورت ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ ان کا، نہ یہ تمہارے خیر خواہ ہے، یہ تو نیکی سے لوگوں کو منع کرنے والے ہیں، برائی کا حکم دینے والے ہیں۔ آگے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، ان کا آپس میں پیار اور محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منافق نیکی سے منع کرتے ہیں، مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں، منافق برائی کا حکم دیتے ہیں، مومن برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ مومن اور منافق کا فرق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، واغلظ علیہم، ان پر خوب سختی کریں، کوئی نرمی نہیں ہے ان کے لیے، جو اسلام کا سکا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ومأواہم جہنم، دنیا میں تم سختی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی کروا رہا ہے، ومأواہم جہنم، قیامت والے دن خود سختی کرے گا، انہیں جہنم میں بھیجے گا، بئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے وہ رہنے کے اعتبار سے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بات کرتے ہیں ان کو کون یار نماز پڑھا کرو، یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے بس، تھوڑی کوئی 1-2-4 دن جہنم میں جانا بھی پڑ گیا تو خیر ہے، بعد میں جنت میں آ ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے، جو تھوڑا سا 1-2-4 دن رہنا وہ کیسے گزارو گے، اور جہنم میں تو ایک لمحہ کا جہاں لمحے کی تیری بھی برداشت نہیں ہوگی، جو صورتحال ہے وہاں، جو خوفناک منظر اللہ نے بیان کیے ہیں، 2-4 دن رہنا تو کیسے رہو گے،
اور اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، خوف کرو. اب پتہ نہیں رہنا نکلنا بھی ہے کہ نہیں، کس نے جہنم میں جا کر نکلنا، کس نے نہیں نکلنا، کس کو پتہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو. آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا. اس سے پیچھے اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو آپ نے اپنی قمیض مبارک اسے بطور کفن پہنائی، اس کا جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے خدمت میں عرض بھی کی اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھے. تو منافق کا اسلام کا مخالف تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں. آپ حریص تھے کہ میری امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں جیسے کیسے بھی کر کے. اپنے چچا جان کو بھی عرض کی تھی نا کلمہ پڑھ لیں، میرے کان بھی پڑھ لیں، کل قیامت کے دن میں اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میرے کان بھی اگر سے پڑھا تھا. تو نبی علیہ السلام کی یہی خواہش تھی چلو یار جو بھی کرتا رہا مر گیا ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، میرے دعا کرنے سے یہ جنت میں چلا جائے تو میرا کیا بگڑے گا، یا میرا قمیض میرا کرتا پہننے سے یہ جنت میں چلا جائے معاف ہو جائے تو میرا کیا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے بخشش کی جتنی مرضی دعا کریں، 70 مرتبہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی. ہاں اگر آپ 70 مرتبہ بخشش کی دعا کر لیں فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز ممکن ہی نہیں ہے اللہ ان کو معاف کر دے. ممکن اگر دنیا میں زندگی میں کوئی شخص منافقت کرتا رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، پکا سچا مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن مرنے کے بعد استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی توبہ کریں، میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. میں یا آپ کریں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. وہ تو اللہ کے نبی عظیم، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جو زمین پہ دعا کرتے تھے کائنات کا رب پوری کر لیتا تھا. لیکن حکم یہ ہے کہ 70 مرتبہ بھی کریں گے، اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے. پیچھے خود ہی حکم دیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، خوب سختی کریں. آگے اگر معافی مانگنے پر نبی علیہ السلام کی معافی مانگنے پر معاف کر دیتے تو وہ کدھر گئی وہ سختی. اس لیے فرمایا 70 مرتبہ بھی توبہ کریں تو میں ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں موقع کی مناسبت سے، بعض جو ہے کل بھی ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم انڈیا والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جب جو مر جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا مشرک کے لیے نہیں کر سکتے، بالکل کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے الگ فرمایا کہ مشرک کے لیے آپ مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے. ہاں زندہ ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے، اس کو صحت عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے دعا کی تھی، مدینے کے یہودیوں کے لیے بھی کی تھی. آپ نے جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو وبا مدینے میں ہر سال آتی تھی جو کافی سارا جانی نقصان کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس وبا کو یہاں سے لے جا، دور لے جا. تو یہودیوں کے لیے بھی یہی، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی تھی اور مسلمانوں کے لیے تھی. جو زندہ ہے آپ اس کے لیے ایمان کی دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے. جیسا کہ جو صدقہ زکوٰۃ دینے والی بات ہے تو اس میں یہ بھی ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جن کا تعریف قلب کے لیے، جن کے متعلق آپ کو علم ہے کہ ان پر اگر خرچ کیا جائے تو یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ہے. آپ کے صدقہ زکوٰۃ ان کو دینے سے یا کوئی بھی پیسے ان پر خرچ کرنے سے وہ مسلمان ہونے کی ان کی امید ہے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کے دعا کرنے سے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے تو کیا ہی بات ہے، آپ بھی کامیاب ہو گئے. یا آپ صحت یابی کے لیے اس کی دعا کرتے ہیں تو آپ کی محبت، اس دعا کی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا تو کیا ہی بات ہے. تو ان کے صحت یابی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کے ایمان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. ہاں مر جائیں تو اس کے بعد نہیں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے مشرک کے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اپنے باپ کے لیے نہیں دعا کرنا، وہ نبی ہیں، نبی کو باپ کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا کہ وہ مشرک تھا، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات، اب انڈیا کی جو صورتحال ہے جو وبا کی وجہ سے، تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو بڑا ان پر رحم آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں 600 سے کچھ اوپر دن گزر چکے ہیں جو کشمیر میں انہوں نے صورتحال کی ہوئی ہے، اس پر کسی کو کوئی ترس نہیں آیا، نہ کوئی دعا ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہ
کوئی کلمہ کو زبان سے کہا، ان کے ساتھ محبت کا، کوئی پیار کا، نہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک کشمیر کے اندر جو صورتحال کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی ہماری نہیں جاگی۔ وہ مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ محبت، ہمارے پرچم جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے پرچم میں اپنے شہداء کو کفن دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے شہداء کے کفن بھی ہمارا پاکستان کا پرچم ہے۔ تو ان پر تو ہماری کوئی غیرت نہیں جاتی، ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کوئی دعائیہ کلمہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی بھی لفظ ان کی محبت جو ہے نا وہ حمایت میں کہا ہو، کوئی کھڑا ہوا ہو۔ آج سب کوئی اسٹیٹس دکھا رہا ہے، کوئی جناب کچھ کر رہا ہے، وہ اللہ ان کو ایسے کر دے، ان کو صحت دے دے، یہ کر دے۔ اور بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو کشمیر میں جو صورتحال کر رہے ہیں سب کے سامنے۔ 600 سے اوپر دن گزر کے ہیں، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، کرفیو لگایا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو ہے ہی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا کرو۔ آگے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے، نہ بیماروں پر کوئی حرج ہے، اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں۔ یعنی جو کمزور ہیں یا بیمار ہیں وہ اللہ کے راستے میں نہیں بھی خرچ کرتے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ میدان جہاد میں نہیں بھی نکلتے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا ان کے لیے میدان جہاد میں ساتھ جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ان پر ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا ان کو، اللہ ان کو پوچھے گا نہیں۔ جو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا وہ پھر اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔